السلام علیکم دوستو، آج ہمارا موضوع گفتگو ہے کہ کیا تقلید کرنا جائز ہے یا جائز نہیں ہے۔ تو تقلید اصل میں کہا اسے جاتا ہے کہ آپ کسی امام کو، چار امام فقہ کے، امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام احمد ابن حنبل اور امام شافعی، ان میں سے کسی امام کی فقہ کو، کسی کے مسلک کو آپ تسلیم کر لیں کہ ہاں میں اس پر عمل کرتا ہوں، میں اس پر اعتماد کرتا ہوں، بھروسہ کرتا ہوں، اور اس کو آپ سمجھ لیں کہ ہاں حقیقت میں ٹھیک ہے، تو اس کو تقلید کہتے ہیں۔ اب جو لوگ تقلید کو ناجائز کہتے ہیں، ان کے نزدیک تقلید یہ ہے کہ کسی بھی امام کی کوئی بھی بات مان لینا، چاہے وہ ناجائز ہے، چاہے وہ حرام کو حلال کر دیں تو ہم اس کو حلال مان لیں اپنی طرف سے، تو اس کو تقلید نہیں کہا جاتا، اس کو اندھی تقلید یا پھر بلائنڈ فالو کرنا کہا جاتا ہے۔ تو دونوں میں فرق ہے۔ تقلید کا انگلش میں اگر ہم میننگ لیں تو ہوگا ٹرسٹ کر لینا کسی پر، تو اس کو تقلید کہا جائے گا، اور شاید کوئی ورڈ انگلش میں ہے بھی نہیں اس کے لیے۔ اینی ویز، تو تقلید کی مخالفت کرنے والوں کے یہاں خود تقلید کس قدر رائج ہے، وہ ہم آج کی ویڈیو میں بات کریں گے۔ دیکھیے، جو تقلید کرنے والے ہیں، ایک آدمی، کہا یہ جاتا ہے کہ ہر آدمی خود اپنا مسئلہ اخذ کرے، ٹھیک ہے۔ ایک عام آدمی جب تقلید سے بچنے کے لیے، جو اپنا مسئلہ اخذ کرنے کے لیے قرآن حدیث کی روشنی میں اپنے لیے مسئلہ ڈھونڈے گا، تو قرآن کھولے گا۔ قرآن اسے آتی نہیں ہے، عربی نہیں آتی ہے، حدیث بھی نہیں آتی ہے، حدیث کی عربی بھی نہیں آتی ہے، تو ان کے ترجمے پڑھے گا، اس ترجمے کے حساب سے جو ہے وہ مسئلہ اخذ کرے گا۔ تو وہ ترجمہ کس نے صحیح کیا ہے یا غلط کیا ہے، پتہ نہیں ہے، تو ہم نے جو ترجمان ہے اس پر ہم نے بھروسہ کر لیا، ٹرسٹ کر لیا کہ ہاں اس نے جو لکھا ہے، یہ جو ترجمہ اس نے کیا ہے، یہ درست ہے۔ تو پہلی تقلید تو یہاں ثابت ہو گئی، یہ پہلی چیز کی تقلید ہے جو ثابت ہو گئی۔ دوسری بات، جو حدیث اس نے لی ہے، وہ حدیث جس کتاب میں ہے، مطلب بخاری میں ہے، صحیح بخاری میں حدیث ہے انما الاعمال بالنیات، تو دوسری تقلید اس نے یہ کی ہے کہ اس نے یہ مان لیا کہ جو بخاری نے جو کچھ جمع کیا ہے اور اس کو صحیح کہہ دیا ہے، تو یہ سب صحیح ہے، اور یہ واقعی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، بیچ میں کوئی گڑبڑ جھالا کچھ نہیں ہے، تو یہ بھی تقلید ہے۔ حقیقت مانی، یہ بھی تقلید ہی گنی جائے گی، کہ آپ نے مان لیا کہ آپ نے بخاری پر آپ وہی بات اس پر بھی لاگو ہوگی نا کہ آپ بخاری پر ایمان لیا، کہ آپ نے بخاری کو مان لیا جو سب کچھ ماننا تھا۔ میں اس پرسپیکٹیو سے ہی بیان کر رہا ہوں جس پرسپیکٹیو سے یہ باتیں کہی جاتی ہیں کہ تقلید ناجائز ہے۔ تو آپ نے بخاری کو مان لیا، جس حدیث سے وہ کتاب آئی اس کو مان لیا۔ اچھا، اس کے بعد تقلید کرنے والوں کے لیے ایک چیز، حدیث تو آپ نے لے لی، اب وہ صحیح ہے یا غلط ہے۔ پہلی بات تو یہ تھا کہ حدیث ہے، صحیح ہے یا ضعیف ہے، کیا ہے، وہ بعد کی بات، تو وہ آپ نے مان لی کہ حدیث ہے، تو یہاں آپ نے تقلید کر لی۔ تیسری چیز یہ ہے کہ آپ نے یہ تقلید کر لی کہ جن لوگوں نے، جن محدثین نے، آج کے دور کے خاص کر، جن محدثین نے اس کو صحیح کہا ہے یا غلط یا حسن کہا ہے یا ضعیف کہا یا پھر موضوع، یعنی کہ من گھڑنت کہا ہے اس حدیث کو، آپ نے ان کی بات کو مان لیا، بنا جانچے پرکھے آپ نے ان کی بات کو بھی مان لیا کہ ہاں جو انہوں نے کہا وہ ٹھیک ہے، انہوں نے اس کو صحیح کہہ دیا تو صحیح ہے، انہوں نے اس کو ضعیف کہہ دیا تو ضعیف ہے۔ تو 3 تقلید آپ اب تک کر چکے ہیں۔ اب چوتھی تقلید جو بلنڈر کیا جاتا ہے، عام طور پر یہ سب لوگ جو اس طرح کا شوشہ اٹھاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ الگ الگ اماموں کی ضرورت نہیں، اتنے اختلاف تو ہونی نہیں چاہیے امت میں، قرآن حدیث پر عمل کرو، ایک مسئلہ ہونا چاہیے۔ تو ان کا جو ایک مسئلہ ہوتا ہے، ان میں آپس میں بھی اتنے اختلاف ہیں اس سب کے بعد، اور پھر ہوتا یہ ہے کہ جب وہ ان کا جو وہ کہتے ہیں، جو مسئلہ انہوں نے بنایا ہے قرآن حدیث کی روشنی میں، جب دوسرا آدمی اس مسئلے کو ماننے کو تیار نہیں ہے، وہ کہتا ہے کہ نہیں، قرآن اور حدیث کی روشنی میں مجھے یہ مسئلہ کچھ اور دکھ رہا ہے، یہ اس طرح ہے، تو پھر اس پر وہ فتوے لگاتے ہیں، بلکہ کفر تک پہنچ جاتے ہیں فتوے لگاتے کہ نہیں میں صحیح ہوں تم غلط ہو، تو تقلید کرنے کا ہی حکم دے رہے ہیں۔ چوتھی چیز یہ ہے، تقلید سے منع کرنے والے، تقلید کو حرام اور ناجائز کہنے والے تقلید کرنے کا ہی حکم دے رہے ہیں۔ تو یہ 4 چیزیں ہیں جہاں تقلید خود وہ لوگ کر رہے ہیں جو تقلید کا انکار کرتے ہیں، تقلید کو ناجائز اور حرام بتاتے ہیں۔ یہ گفتگو جاری رہے گی، فی امان اللہ۔